پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھیں۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکنڈ پہ عزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی۔ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ یہاں ریسٹورانٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرینچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا، جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا، جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی۔ اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی۔ کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورے جہاں بیگم، اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماں ہی ماں بینا اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں سٹیپیلیا، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نکاح میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک دبیز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی۔ اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا، اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پینگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔
پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ سے ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، موعید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مہابینا ماہی کی شادی کرنی تھی۔ گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت، اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورانٹس میں شمار ہونے لگا۔ اوشن، اور اوشن ریسٹورانٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ موعید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ بعد ہی ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف موعید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1 ڈیڑھ ماہ گزر جایا کرتا تھا۔ اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتر موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی تھی۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب سٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑسے ہوئے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج؟ سوچا تمہیں وش کر دوں۔ ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن سٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھیں اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نا ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو، اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا۔ آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا، سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ مالا، ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا
وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے؟ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشن آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کے اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریسٹوران نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھیں، گفتگو، کہکہے، ناشتہ اور کافی کی مہک۔ اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا۔ اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا ہو اسے بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں موو ہونے کے لیے کہہ دو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت دی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ، تحقق سے میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے بف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ 2 ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کے آنے کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ رہی تھی۔ تھینکس سائقہ، وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن، اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کی کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریسٹورانٹ کا لان، پھول، پودے، کونے میں لگے گھنے درخت، اور اب وہ اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی۔ لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ سفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھون بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ سفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے۔ وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھی۔ سفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ سفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، سفورہ سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالہ نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نووارد کو دیکھ کے رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا، آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخت چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا سمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ ہولیا بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بلدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑھی شیو تھی۔ آنکھیں بھوری تھیں اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینز کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپری بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جاگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جاگرز قابل ستائش تھے۔ میں سفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا۔ 3 دیواریں سفید تھیں
چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے. جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے. ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی. سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی. چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں. کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے. کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا. کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. کچھ غیر فطری سا. وہ سمجھ نہیں پائی. آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا ہے. وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ. ٹائمنگ مشکل تھی. میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا. 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا. کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی. جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں. میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں. ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی. ہلکے سے کندھے اچکائے. میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں. وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا. کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا. قدرے توقف سے بولا. آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں. وہ سنجیدہ تھی. مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے. صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے. جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں. آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں. مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے. وہ جیسے سمجھا نہیں. کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں. باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا. اس نے نفی میں سر ہلایا. ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا. وہ گردن موڑ کی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا. وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے. کیف نے کھنکار کے وضاحت کرنی چاہیے. نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو. اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا. کیف نے گہری سانس لے کے ہلکے سے کندھے اچکائے. میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا. میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے. میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں. آپ بے فکر رہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا. اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے. مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی. اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. آخر وہ سفورہ کا کزن تھا. صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا. دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے. وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے. CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا. وہ مانی ان کے خلاف ہیں. صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے. باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی. ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کی پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند. اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. خاندان میں باتیں ہوں گی. آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ اداسی سے مسکرا دی. میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف. میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں. کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا. ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر. آپ کو خود کیا لگتا ہے
کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالا نے کندھے اچکائے. شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے. وہ اس کی بات پہ چونکی. ہاں؟ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے. پھر باہر کی طرف اشارہ کیا. آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے. اس کی کسی بھی عمارتی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا. اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی. آپ وقت کی پابند ہیں. ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی. روز فکس ٹائم پہ ریسٹورانٹ پہنچتی ہیں. یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے. کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں. راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا. کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے. کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا. یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کے آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے. ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں. میں یہاں زہر لگاتا. اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا. پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا. آپ کو مارنا بہت آسان ہے. میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے. وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے. اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکارا. میں صرف بتا رہا تھا تھیوری میں. کشمالا نے جھرجھری لے کے سر جھٹکا. پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے سٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے. جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا. پھر مسکرایا. کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے. میرے پاس کارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں. کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی. میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں. لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح سے مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں. اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی. اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا. یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. وہ ہلکا سا مسکرا دی. کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا. یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے. وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے. لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی. کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا. آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی. پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے. وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے ظہیر سے ملنا تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے. وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا. وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی. اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے. یہ تو بہت آسان تھا. اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں. ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا. درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں. وہ وہیں بیٹھ گئی اور سفورہ کو کال ملائی. میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے. گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا. سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے. لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے. گڈ، سفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی. اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو. میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا. اس کو بزنس کا شوق ہے لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے. اچھا مالا، سنو. سفورہ نے توقف کیا.
مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی. آدھا ریسٹورانٹ اوپن ایئر تھا. بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی. میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے. بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ. کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی. ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے. اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک دم کھڑی ہوئی. اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو. وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی. اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی. ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا. مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے. آواز اونچی تھی. میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی. تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی. آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، کوئی آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو. ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا. ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے. وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا. اس کے ذہن نے بات کو جذب بھی نہیں کیا تھا. تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے، سیدھی کھڑی ہوئی. میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے تھے، مجھے پیسے چاہیے تھے. سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا. پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز. باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے. کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا. آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا. تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے. مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ قطرے جھنجھلایا. میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری. ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اس کا سانس نہیں آ رہا. میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورانٹ کا مالک ہوں. ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے. مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورانٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا. اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا. وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا. ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا. مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو. وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا. اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا. وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی. سرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے. اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا. یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی. گراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا. فالس سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹس کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورانٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا. ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے. ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا. کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی. پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا. آپ بھیگ رہی ہیں. وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا. کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی گئی، پھر مڑ گئی. ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا.
اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، زہیر سے دور، اس سب سے دور۔